حکم امداد سمرو بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے انتخابات سے پہلے اور ڈنڈا چلے گا نئے انداز سے. جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا. اور ان کو کیوں نہیں بخشا جا رہا؟ عثمان ڈار اس کی مثال ہے, فواد چودھری اس کی مثال ہے کہ ان کے خلاف کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں اور مزید کارروائیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں, کن کن کے خلاف ہو سکتی ہیں. ایک اور وکٹ گری ہے عمران خان صاحب کی. وکٹیں گرانے کا بڑا شوق تھا عمران خان صاحب کو, سیاست میں کرکٹ کو لے کر آئے تھے. تو ایک اور وکٹ, اور وہ بھی بڑی اور تگڑی وکٹ, اور وہ بھی عمران خان صاحب کے گھر سے گری ہے, میاں والی سے. ایک اور تگڑے امیدوار نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا, سیاست چھوڑ دی ہے, اور الیکشن کے بعد وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ہیں بھی نیازی برادری سے ہیں, اپنے قبیلے سے ہیں, اپنے شہر اپنے علاقے سے ہیں عمران خان صاحب کے, وہ بھی ان کو چھوڑ گئے. اچھا جی, اب عثمان ڈار صاحب کے متعلق کل سے چیزیں چل رہی تھیں. عثمان ڈار کی والدہ کی ویڈیو آ گئی تھی, پھر عثمان ڈار نے کچھ آڈیوز شیئر کی تھیں جس میں ان کی اہلیہ جو ہے وہ رو رہی ہیں, پولیس والوں کو کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارا دروازہ مت توڑو. پھر ایک بچہ ان کا اپنا بیچ میں وہ پولیس والوں کو ترلے منتیں کرتا ہے کہ پولیس والے انکل اس طرح نہ کرو. وہ آڈیوز بڑی جو ہے نا مطلب دل دلا دیتا ہے انسان, جو کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. سیاست کرنے والوں کا اگر کوئی جرم ہے تو عثمان ڈار کا کوئی جرم ہے تو جرم کی سزا دیں. پریس کانفرنس کروا کے چھوڑ بھی دیا, اور اس کے اپنا انٹرویو کروا کے چھوڑ بھی دیا, اور اس کے بعد دوبارہ کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں. اور یہ کارروائیاں اب تیز ہو گئی ہیں, اور نیا آپریشن کی طرف معاملہ جائے گا. اس پر میں آتا ہوں. پہلے عثمان ڈار صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور دوسرا پھر عثمان ڈار کی زبان جو ہے وہ مطلب خواجہ آصف کے اوپر ہی غصہ کیوں عثمان ڈار کو؟ جو کچھ کر رہے ہیں کروا رہے ہیں, کیا وہ خواجہ آصف ہیں؟ ظاہر ہے. کیا وہ انٹرویو خواجہ آصف نے کروایا تھا؟ کیا خواجہ آصف نے ان کو اپنا پہلے روپوش رکھا اور پھر لاپتہ کروا دیا, اور اس کے بعد کامران شاہد کے پروگرام میں آ کر بٹھا دیا؟ ظاہر ہے وہ کوئی اور ہے, لیکن ان کا نام نہیں لے رہے. خواجہ آصف کے اوپر ان کی چڑھائی ہے اور گندی زبان استعمال کر رہے ہیں. نوجوان ہیں عثمان ڈار صاحب, کوئی بڑی عمر کے نہیں ہیں, ان کا فیوچر ہے سیاست میں, اور وہ جس طرح کا لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں وہ آگے چل کر, میں نے کل بھی کہا تھا, وہ آگے چل کر ایک بہت بڑی لڑائی, اور وہ بھی خونی لڑائی نہیں ہوتی, اس میں بدل سکتا ہے, کیونکہ لوگ برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے لوگوں کی. کل انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو کہا تھا کہ اگر ایک باپ کی اولاد ہو تو الیکشن لڑو, اور میری ماں تمہیں ہرا دے گی. اچھا, اب ماں الیکشن لڑ رہی ہے, آپ کیوں نہیں لڑ رہے الیکشن؟ سوال ہے کہ بھئی اگر آپ کھڑے ہو جاؤ نا, پھر ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. کئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جیلوں میں کھڑے ہوئے, یا تو آپ کھڑے ہو جاؤ, پیچھے بھی ہٹ گئے ہو, انٹرویو بھی دیا ہے, اور پھر کرنے والوں کو کچھ نہیں کہہ رہے, اور سارا کا سارا غصہ خواجہ آصف پر. اب کل کا ان کا جو تقریر تھی اس کے بعد پھر ایک ٹویٹ انہوں نے کیا ہے خواجہ آصف صاحب کو جواب دیتے ہوئے عثمان ڈار صاحب نے. اچھا, وہ بڑا مطلب عجیب و غریب قسم کی زبان ہے, اس میں بھی وہ گالیاں دے رہے ہیں, اس میں بھی مہذب زبان انہوں نے استعمال نہیں کی. اور زبان پڑھ کے بندہ مطلب ہوتا ہے نا کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں. خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اور اس کے جواب میں پھر عثمان ڈار نے ایک ٹویٹ کیا ہے, میں آپ کو دونوں پڑھ کر سناتا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا, جو شخص ٹی وی پر بیٹھ کر اس لیڈر کے خلاف گواہ بن جائے جس کی خوشامد میں کفر کی حدود کو چھو جاتا تھا, اس کے شر سے میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں؟ میں نے محترمہ کو پریس کانفرنس میں بہن کہا ہے, اور مجھے اس رشتے کے تقدس کا پورا احترام ہے. نسلوں کے خاندانی تعلق اور رشتہ داریاں ہیں. میں ایسی گھٹیا سیاست پہ لعنت بھیجتا ہوں جس پہ مجھے اپنی خاندانی روایت اور تربیت کو قربان کرنا پڑے, جس کے لیے. اچھا, اب وہ ایک تعلق جوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ, ڈار فیملی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ہمارا پرانا تعلق ہے خاندانی. اب وہ اتنے شائستہ قسم کے, اور وہ اتنے ہوتا ہے نا اپنا رواداری سے بھرپور ایک اسٹیٹمنٹ کے جواب کیسے آ رہا ہے عثمان ڈار صاحب کا. کہتے ہیں خواجہ آصف وعدہ معاف گواہ تو تمہارے ناجائز باب نواز شریف کے خلاف اس کا سمدھی اسحاق ڈار بھی بنا تھا. اب تمہارے ناجائز باب نواز شریف, یہ زبان کیا ہے, یہ لب و لہجہ کیا ہے, یہ سیاست کیا ہے جس کی تم اور تمہارا سارا خاندان جوتے پالش کرتا رہا, اور
اور رہی بات میرے ٹی وی پروگرام کی، وہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب بھائی سارا پاکستان جانتا ہے اس کی حقیقت، لیکن آپ کی زبانی تو کچھ اور تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ جی آپ اپنی رضا خوشی سے آئے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو کسی نے بہلایا پھسلا نہیں ہے، آپ نے کہا تھا کہ آپ کہیں نہیں گئے تھے، آپ ادھر ہی تھے۔ تو آپ بتائیں نا ہمت کر کے قوم کو کہ کیا حقیقت تھی اس کی۔ ایک طرف یہ لب و لہجہ ہے، ایک طرف یہ زبان ہے، اور خواجہ آصف نے بار بار ریسٹرین شو کی کوشش، صبر کی کوشش کی ہے، ریسٹرین شو کر رہے ہیں وہ۔ اچھا اب دوسری طرف کل سے ٹویٹر پر ایک نوجوان جو ان سے چھوٹا ہے لیکن لیڈر بڑا ہے، بلاول بھٹو، وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کا بڑا لیڈر ہے، وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں واحد لیڈر ہے جو صبر، تحمل، برداشت اور رواداری کی سیاست کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے۔ بڑی تنقید ہو رہی تھی بلاول بھٹو پہ، مسلسل ہوئی کہ بلاول یہ کیا بات کر رہا ہے کہ 70 سال کے بابے کیوں کہہ رہا ہے کہ بابے جا کر گھر بیٹھ جائیں، کیوں کہہ رہا ہے کہ مدرسے بسائیں اور جا کر نماز پڑھیں، کیوں کہہ رہا ہے؟ تنقید کی جاتی تھی۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ بلاول ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بلاول کہہ یہ رہا ہے کہ بھائی یہ سیاست جو ہے، گالم گلوچ کی سیاست، انتقام کی سیاست، میں نے چھڑانگی کی سیاست، اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کل کیا ہوا؟ کل بلاول تقریر کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار میں، وہاں پر چند وکلا آتے ہیں پیچھے بالکل اینڈ پہ، جہاں سے ہال کی انٹری ہے جاوید اقبال، جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال ہال کی، وہاں سے آتے ہیں اور دوسرے چھیڑے پر بلاول تقریر کر رہے ہیں۔ وہاں پر چند وکلا آتے ہیں، وہ آ کر وزیر اعظم عمران خان کا نعرہ لگاتے ہیں۔ بلاول کے پیچھے کھڑا ہوا ایک نوجوان جیالہ وکیل جواب میں وزیر اعظم بلاول کا نعرہ لگوانا چاہتا ہے تو بلاول اس کو چپ کروا دیتے ہیں۔ بلاول کہتے ہیں کہ جی آپ نعرے لگائیں، آپ نے نعرہ لگایا تحریک انصاف کے حق میں، ادھر سے میرے حق میں نعرے لگ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے لیڈر کا کیا دھرا ہے، یہ سیاست میں جو کشیدگی ہے، یہ سیاست میں عدم برداشت ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں جو ہے وہ آپ کے لیڈر کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن سیاسی کارکن کا مجھے احترام ہے، میں ہر سیاسی جماعت کے کارکن کا احترام کرتا ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا کارکن ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا کارکن ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کا کارکن ہو۔ وہاں پر بلاول بھٹو نے اور بھی کئی باتیں کی، یہ بھی کہا کہ ہم سیاستدانوں کو جب جیل میں بند کرے تو اس کی شکست ہوتی ہے، یعنی اس کی نہیں جو جیل میں بند ہوتا ہے، جو جیل میں بند کر رہا ہوتا ہے، سیاستدان کی شکست ہوتی ہے بیسیکلی۔ تو بلاول بھٹو کے اس کلپ کو جو تقریر تھی کل سے خاص طور پر ٹویٹر پر وہ ان کا ویڈیو کلپ وائرل ہے، اور ہر وہ بندہ جو بلاول بھٹو کا مخالف ہے، جو بلاول بھٹو پر تنقید کرتا رہا ہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے، سب اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ماریانا بابر بہت بڑی جرنلسٹ ہے، انہوں نے تعریف کی ہے، طلعت حسین نے اس کی تعریف کی ہے، وہ ناقد ہیں بہت بڑے پیپلز پارٹی کی پالیسیز کے اور پیپلز پارٹی کے۔ اچھا اس کے علاوہ سبوق سید انہوں نے تعریف کی ہے، انہوں نے لکھا ہے رے آف ہوپ بلاول بھٹو کو کہا ہے۔ فہد حسین، طلعت حسین نہیں، فہد حسین صاحب نے کی، فہد حسین نے، فہد حسین صاحب ظاہر ہے ان کا ٹلٹ نون لیگ کی طرف ہے، انہوں نے کہا بہت زبردست کہا ہے بلاول بھٹو زرداری، یہ مطلب اسی طرح کی سوچ ہونی چاہیے کسی لیڈر کی۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے اس کو سراہا ہے، مونا عالم ہیں، دوسرے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بات کہ آپ گالی دے کر تھوڑی دیر کے لیے تو آپ سلطان راہی بن سکتے ہیں، لیکن آپ اگر عقل، دانش، تدبر، فہم و فراست کے ساتھ سیاست کریں گے تو اس کا امپیکٹ لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ وہ جو مجھ سے کئی بار میں نے ٹاک شوز میں اور پروگراموں میں لوگ پوچھا بھی، اپنا پی ٹی وی پر بھی پوچھا گیا کہ جی یہ جو بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں اس کا کیا وہ اپنا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو کیا کر رہے ہیں، نوجوانوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں؟ تو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ جی بالکل وہ نئی سیاست کی بات کر رہے ہیں، وہ نئی نسل کو اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے سیاست کی ہے، یا ہمارے بڑوں نے، جس کا ذکر انہوں نے بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی کے اپنے آخری خطاب میں بھی کیا تھا کہ جی جو سیاست ہمیں مطلب میاں نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے بعد میرے لیے اور مریم کے لیے سیاست کرنا مشکل ہو جائے گی۔ تو
عثمان ڈار صاحب کو یہ سیاست کیوں نہیں یہ وہ کر رہا ہے عثمان ڈار؟ بے شک عثمان ڈار زیر عتاب ہے، یا تو جگرا کرے نا عثمان ڈار ان کا نام لے جنہوں نے عثمان ڈار کے ساتھ یہ سارا کچھ کروایا ہے۔ اچھا اب یا پھر عثمان ڈار کم از کم سیاسی مخالفین پر تنقید کرے تو ماں بہن کی گالیوں کے بغیر کرے، یہ سیاست نہیں ہے۔ اچھا دوسری چیز، وکٹ گرنے پر میں آ رہا ہوں، ابھی جو عثمان ڈار کے ساتھ ہوا ہے اس کی ظاہر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ جو عثمان ڈار کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ جبر کے زمرے میں آتا ہے، وہ تشدد کے زمرے میں آتا ہے، اور خاص طور پر الیکشن کے دنوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہے، اس طرح کے ایکشنز، اس طرح کی کارروائیاں ظاہر ہے اس کی کسی طور پر بھی سپورٹ نہیں کی جا سکتی۔ اب اسی طرح باقی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے گھروں کے اوپر بھی چڑھائیاں شروع ہو گئی ہیں ایک نئی پلاننگ کے ساتھ، کہ تاکہ لوگ کم از کم پنجاب کی حد تک لوگ جو ہیں جو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہوں یا ایکٹیو ہونا چاہتے ہوں وہ دبے رہیں، خوف میں رہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ خوف جو پہلے جو کارروائیاں ہوئی تھیں نا وہ والا آہستہ آہستہ خوف جو ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے، لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، تو ایک نیا آغاز ہوگا، نئے آپریشنز ہوں گے، نئی کارروائیاں ہوں گی، پرانا ڈنڈا کوئی نئے طریقے سے چلے گا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہیں، عباد فاروق جو گرفتار ہیں جیل میں، ان کے گھر پولیس داخل ہو گئی، کسی اور کارکن نے بھی ویڈیو شیئر کی ہے کہ جی ہمارے گھر دروازہ پھلانگ کر پولیس آ گئی ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ انتخابات ہیں، انتخابات کو انتخابات بنا کر کروایا جائے، یہ کوئی مطلب سمجھ سے بالا تر ہے۔ جو بھی اس کے پیچھے ہے ان کو کم از کم سوچنا چاہیے کہ یہ اس سے لوگوں کو کچھ وقت کے لیے تو آپ ڈرا اور دبا سکتے ہیں، زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اب امجد نیازی صاحب وہ عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی لوگوں میں سے، میاں والی کے ہونے کی وجہ سے ان کا بھی ویڈیو بیان آ گیا ہوا ہے، وہ بھی تھک گئے، انہوں نے کہا کہ جی میں خیر بات کہتا ہوں پی ٹی آئی کو، سیاست چھوڑ رہا ہوں میں، کیونکہ 9 مئی کے جب واقعہ ہوا تھا اس کی میں نے مذمت کی تھی، پہلے اس وقت بھی کی تھی اور بعد میں بھی کی تھی، اور جو صورت بن رہی ہے الیکشن کے دوران تصادم کی صورت بنتی نظر آ رہی ہے، جس کو وہ کہہ یہ رہا ہے کہ ادارے تو تصادم نہیں چاہتے، لیکن بہرحال معاملہ اس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، لہٰذا میں سیاست سے کنارہ کرتا ہوں، سائیڈ لائن ہوتا ہوں، الیکشن بھی نہیں لڑوں گا۔ وجہ وہ کہہ رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو بھی چھوڑ رہا ہوں، وجہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میرے اوپر مقدمات ہیں، تو میں اس وقت فوکس کروں گا اپنی صحت پر اور مقدمات پر، اور الیکشنز کے بعد پھر میں حکمت عملی کا اعلان کروں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اچھا جو وہ تھا نا میں اس میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کر نعرے لگائے تھے نا بلاول بھٹو کی زرداری کے جلسے میں، بھائی کسی کی تقریب میں جا کر آپ اپنے لیڈر کے نعرے لگاتے، اگر اتنا ہی آپ لوگوں کو ہے تو آپ اپنا جلسہ کریں نا، اپنی ایکٹیویٹی کریں۔ بلاول بھٹو کے جلسے میں عمران خان کے نعرے لگا کر اور بلاول بھٹو سے سن کر آ گئے، اور اگر بلاول اس میں جذباتی ہو جاتا یا جالے جذباتی ہوتے تو وہاں ظاہر ہے مار کٹائی ہوتی، لڑائی ہوتی، لیکن وہ نہیں ہوا اور بلاول نے وہ نہیں ہونے دیا۔ تو یہ جو ہے نا اپنا پی ٹی آئی والے کہ ورچوئل جلسہ کرتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے، گراؤنڈ پہ یہ ہے کہ لوگ ابھی تک ان کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے نا، چاہے وہ جیل میں ہے چاہے کہیں ہے، وہ اگر کال دے لوگوں کو کہے کہ نکلیں، اور پھر جو سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ لوگوں میں نکلتی ہے نا، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ لوگ مسلسل چھوڑتے جا رہے ہیں، پھر جو بیچارہ کارکن ہے وہ فرسٹریٹ ہو کر کسی اور کے جلسوں میں جا کے نعرے لگا کے آ جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال تحریک انصاف کی ہے، اچھے معاملات نہیں ہیں تحریک انصاف کے، نہ صرف دوسری طرف سے بلکہ بذات خود تحریک انصاف بھی کوئی اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہی۔ تحریک انصاف کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اس کے ذمہ دار اکیلے عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ آرگنائزیشن چھوڑی، نہ تنظیم بنائی، نہ اپنے پیچھے کسی کو لیڈر بننے دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔